محترم و معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے میرے ساتھ مل کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہم سب کے آقا و داتا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ بے شک کل قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے زیادہ تر مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ حضور کی صحبت، حضور کی سنگت ہر کوئی لینا چاہتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے اس کے لیے یہ سنگت ارشاد فرمائی کہ وہ میری صحبت لے گا کہ جو دنیا میں زیادہ تر مجھ پہ درود پاک پڑھتا تھا۔ تو آئیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان عظیم پر عمل کرتے ہوئے حضور کی صحبت کے حصول کے خاطر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آئیں پڑھیں بڑی محبت سے ایک بار درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے میرے پیارے اور ناظرین کرام، دیکھیں آج شعبان المعظم کی 25 تاریخ ہو چکی، شعبان المعظم کی 25 تاریخ ہو چکی اور رمضان بالکل قریب ہے، بالکل ہی قریب ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس رمضان کی ہم نے تیاری کر لی؟ اگر ہم نے کر بھی لی تو کس انداز سے کی؟ یہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں۔ لیکن جب ہم یہ بات سوچیں گے نا کہ یار ہم نے رمضان کی تیاری کر لی کی ہے تو کس انداز سے کی ہے، اس بات پر غور و فکر اور تدبر کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان ہے کتنا عظیم، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا گفٹ اور کتنا بڑا انعام ہے۔ اس بات کو سمجھیں، آپ اس کو اس روایت سے سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، صفدت الشیاطین و مردت الجن، شرارتی جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ویسے ہی شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب شیطان بند ہوئے ہیں، شیطان بند ہوئے ہیں جو لوگوں کو گناہوں کی طرف اکساتے ہیں، انسان بند نہیں ہوئے، کیونکہ 11 ماہ تک کچھ لوگ ایسے ہو چکے ہیں جو انسانی شکل تو ہے لیکن وہ اس وقت درندگی کر کے اور گناہوں والی زندگی گزار کے انہوں نے اپنے اندر کا جو حصہ ہے اس کو شیطانی صورت نما بنا رکھا ہے۔ تو شیطان ضرور بند ہوئے ہیں، لیکن جو شرکش شیطان ہمارے دل ہے، جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہمیں جو ہے قید کرنا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے کریں، اس کا الٹ کریں، انشاءاللہ یہ بھی قید ہو جائے گا۔ لیکن جو شیاطین ہیں یہ رمضان کے شروع ہوتے ہی قید کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا گیا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا۔ آگ کے دروازے، جہنم کے دروازے، وہ جہنم کہ جو اللہ نے فرمایا کہ اعدت للکافرین، ان ظالمین کے لیے وہ تیار کی گئی ہے جو کفر کرتے ہیں۔ تو وہ جو جہنم ہے
کہ جس جہنم کے بارے میں اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، وہ جو جہنم اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے، وہ آگ کہ جو لوگوں کے دلوں تک کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور اس میں آگ کی ہی زنجیریں ہیں اور آگ کے ہی ستون ہیں، وہ جو جہنم ہے وہ رمضان میں بند کر دی جاتی ہے، اس کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ لیکن اے میرے پیارے، یہ تو جہنم اللہ نے بند کی ہے، لیکن ہم نے جو اپنے اندر جہنم پیدا کر رکھی ہے، جو آگ، نفرت کی آگ، ظلم کی آگ، بربریت کی آگ، گناہوں کی جو آگ ہے، جو نحوست ہے، نحوست کی جو آگ ہے، اس آگ کے دروازے کو ہم نے بند کیا یا نہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ نے جہنم کا دروازہ بند کر دینا ہے جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہے، اور فرمایا گیا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک بھی دروازہ، یعنی رحمت کا کوئی ایک بھی دروازہ، جنت کا کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا، سارے کھل جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل تو رمضان کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنا دروازہ جو پیار کا، محبت کا، الفت کا، جو بڑوں کی تعظیم کا، چھوٹوں سے محبت کا، یہ حقوق العباد والا، اور یہ میٹھے بول والا، یہ آنکھوں سے حیا کا جھلکنا، یہ ان کانوں سے بہترین الفاظ کا سننا، کہ ہم نے ان رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے کہ نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن رمضان جب شروع ہوتا ہے تو رمضان کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے وہ ینادی منادن، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ایک منادی ندا کرتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، او بھلائی کے متلاشیوں، او بھلائی چاہنے والوں آگے بڑھو، خدا سے بھلائیاں لے لو، اور رحمتوں کے متمنیوں آؤ آگے بڑھو، مانگ لو خدا سے، رحمتیں مل رہی ہیں، برکتیں مل رہی ہیں۔ اور فرمایا یا باغی الشر اقصر، یہ منادی یہ بھی کہتا ہے اے نافرمانی چاہنے والوں، اے شر کو عام کرنے والوں، اے فسادات مچانے والوں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، اس لیے ان شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ آزاد، یہ اعلان منادی کرتا رہتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور یہ بھی کہتا رہتا ہے آؤ اللہ سے آگ کا چھٹکارا لے لو، جہنم سے چھٹکارا اللہ عز و جل سے طلب کر لو اور رب عز و جل سے لے لو۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات میں یہ معاملہ دہرایا جاتا ہے، یعنی ہر رات میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، ہر رات میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، ہر رات میں منادی اسی انداز میں ندائیں کرتا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیں رمضان جو عنقریب آنے والا ہے، اے میرے پیارے، کتنا عظیم ہے وہ مہینہ، کتنا مبارک ہے وہ مہینہ۔ اس کی مبارکہ کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو مسعود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم وأحل رمضان، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس وقت فرماتے ہوئے سنا کہ جب رمضان جاری تھا، رمضان کے ایام اپنی برکتیں لٹا رہے تھے، رحمتیں لٹا رہے تھے، اس وقت میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا لو یعلم العباد ما رمضان، اگر بندوں کو، میری امت کو، میرے غلاموں کو، عشاقان رسول کو یہ پتہ چل جائے نا کہ رمضان ہے کیا، اس کی برکتیں کتنی ہیں، اس کی رحمتیں کتنی ہیں، اس کے اندر بھلائیاں کتنی ہیں، تو پھر کیا کرے گا وہ؟ فرمایا لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا، وہ یہ تمنا کرے گا کاش یہ رمضان سارا سال ہوتا،
کاش یہ رمضان جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، یہ سارا سال ہوتا۔ تو دیکھیں کہ کتنا عظیم ہے یہ رمضان جو آنے والا ہے۔ آپ اس کو جانیں اور اس کی عظمت کو پیش نظر رکھیں، اور پیش نظر رکھتے ہوئے اب ذرا دیکھیں کہ ہم نے تیاری کیا کی ہے، ہم نے اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، کیا پلاننگ بنائی ہے، کیا کوئی منصوبہ بنایا ہے کہ رمضان کو ہم اس انداز سے گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سن لیں، پھر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہم اور آپ رمضان کی تیاری کیسے کریں، اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان میں 5 انعام ایسے عطا فرمائے ہیں، 5 خصوصی طور پہ 5 انعام ایسے عطا فرمائے ہیں لم توتہا امت قبلہم، اس سے پہلے کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ اللہ نے 5 چیزیں، 5 گفٹس، 5 تحفے رمضان میں، خصوصی طور پہ رمضان کی شکل میں اللہ نے ہمیں ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو، امت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، امت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، امت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، امت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کسی بھی امت کو ایسے تحائف، ایسی گفٹس، ایسے انعامات عطا نہیں فرمائے۔ وہ کون سا انعام ہے؟ پہلا انعام خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جب رمضان میں روزے دار روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ جو بھوک کی وجہ سے بدبو اس کے منہ میں پیدا ہوئی ہے، وہ خالق، وہ مالک فرماتا ہے عند اللہ ریح المسک، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور تو فرمائیں کہ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ عز و جل هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ عزیز بھی، وہ رب جو عزیز ہے، وہ رب جو حکیم ہے، وہ رب جو مصور ہے، وہ رب جو باری ہے، وہ رب جو خالق مالک ہے، جو جبار ہے، جو المتکبر ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ہر چھپی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے حقیقی طور پہ، وہ رب عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ کو اس کی بدبو بڑی پسند ہے، مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ رمضان کتنی برکتیں لے کے آیا ہے، یعنی گویا کہ رمضان آیا ہے روزے رکھوانے کے لیے، اور جو روزے رکھے گا وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوا اور منازل طے کرتا ہوا یوں جو ہے اللہ کے قرب کی طرف جاری و ساری ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتیں دینے کے لیے یہ رمضان آیا ہے۔ دوسری بات مصطفیٰ کریم نے فرمائی وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، فرشتے، ملائکہ، فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، کہا کہ یہ میری امت کے لیے افطار ہونے تک بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرشتے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ افطار نہ ہو جائے تب تک۔ فرشتے ان کے لیے سفارشیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ بتائیں یہ گفٹ اللہ نے ہمیں حبیب کے صدقے سے عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات
فرمایا تیسری بات وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو سجاتا ہے اور جنت سے کہتا ہے میرے بندے آئیں گے، ان قریب وہ تکلیفوں اور مصیبتوں سے دور ہو کر کے وہ تجھ تک آئیں گے، اس لیے اے جنت تو ان روزے داروں کے لیے جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے جو مصطفیٰ کے عاشق ہیں، مصطفیٰ کے جو غلام ہیں، ان کے لیے تو سنور جا، سج جا۔ جنت تو ویسے ہی سجی ہوئی ہے، لیکن اسپیشلی طور پہ رمضان میں ہر دن یہ جنت سے کہا جاتا ہے تو سج جا بھائی، روزے داروں کے لیے سج جا، رمضان کا احترام کرنے والوں کے لیے سج جا، حضور کے میرے حبیب کے ان دیوانوں کے لیے سج جا جو روزہ رکھ کر کے تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ تو کتنا پیارا ہے رمضان جو آنے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ چوتھی چیز یہ کہ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک آزادی ہے۔ جیسے اور دنوں میں شیطان انسان کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور اسے نیکیوں سے دور کرتا ہے، وہ رمضان میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پانچویں چیز مصطفیٰ کریم نے فرمائی وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ آخری رات میں بخشش فرما دیتا ہے، اس رمضان کے احترام کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو گناہوں سے بالکل مغفرت عطا فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آہی لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا، یعنی لیلۃ القدر کی برکتیں الگ ہی ہیں، وہ بھی اسی رمضان المبارک میں ہے۔ کہا نہیں، وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ انما یوفی اجرہ اذا قضی عملہ، کہ جب کوئی کام کرنے والا جب کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس سے اجرت پوری دی جاتی ہے۔ اس لیے جو رمضان میں روزے رکھ کر کے، رمضان کا احترام کر کے رمضان کو گزارتا ہے، رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے اور اتنے بڑے خوبصورت انداز میں رمضان کو گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو بدلہ دیتا ہے وہ بخشش کا، وہ مغفرت کا، کہ اسے گناہوں سے بالکل صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے اس کو جو ہے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنا عظیم رمضان آ رہا ہے، کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی؟ نہیں کی تو کر لیں۔ کس طریقے سے کریں؟ اس طریقے سے کریں رمضان کی تیاری جس طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی۔ یہ بڑے پیارے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، حضور کے مستانے ہیں، کہ انہوں نے کس طریقے سے کی۔ جب رمضان شروع نہیں ہوتا نا، صحابہ کرام کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے یہ دیوانے جب رمضان شروع ہونے لگتا تو اس سے پہلے ہی زکاتیں دے دیتے، اس سے پہلے ہی قرضہ ادا کر دیتے، جن سے قرضہ لینا ہوتا ان سے قرضہ لے لیتے، اس سے پہلے ہی یہ لوگ صدقات دے دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جیسے ہی چاند نظر آتا اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یہ صحابہ کرام کا ایک طریقہ کار تھا، اور صحابہ کا عمل ہم سب کے لیے لائق تقلید ہے، ہم اس کی پیروی کریں۔ اب ہم دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم نے رمضان کی تیاری کر لی؟ کیا ہم نے زکوٰۃ دے دی؟ اب کس طریقے سے کریں؟ ایک تعداد ہے کہ وہ رمضان آ رہا ہے، اسے یہ پتہ ہے رمضان آ رہا ہے، اسے یہ پتہ ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ اس بھائی کو یہ نہیں پتہ، ہمارے پیارے بھائی کو یہ نہیں پتہ کہ روزہ کس پر فرض نہیں ہے، یعنی کہاں مطلب کہ روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے، کس صورت میں چھوڑ سکتا ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر سحری اور افطاری کے صحیح اوقات کیا ہیں، صحیح ٹائم ٹیبل کیا ہے، یہ بھی جاننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو کیا ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھ لی؟ نہیں دیکھی تو دیکھ لیں، اسی کو کہتے ہیں تیاری کرنا۔ اگر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ روزہ کس پر فرض ہے، یہ دیکھ لیا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ نے اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، اگر آپ نے اور ہم نے یہ دیکھ لیا
کہ روزہ کن چیزوں میں چھوڑ سکتا ہے بندہ، تو سمجھ لے کہ آپ اور ہم تیاری کر رہے ہیں رمضان کی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم رمضان کی تیاری نہیں کر رہے۔ اور اتنا بڑا مبارک مہینہ جو رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے، جو برکتیں لے کر کے آ رہا ہے، ہر رات بخشش کی طرف بلا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہم اور آپ تیاری نہیں کر رہے، تو یہ تو بہت بڑی ہم سب کے لیے مطلب کہ بد نصیبی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پیچھے جو رمضان گزرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت رمضان کے بالکل قریب لے آیا۔ ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم رمضان کی مقدس ساعات سے ملاقات کریں گے۔ لیکن جو پیچھے رمضان گزرا تھا اس میں کئی روزے تو نہیں ہمارے چھوٹے، اگر چھوٹے تو اس کی قضا ہم نے کر لی، اگر کر لی تو واقعی میں آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کی تو پھر یہ کیسی تیاری ہے؟ یہ کیسی تیاری ہے؟ اس کو تیاری نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے آپ نے گناہ چھوڑ دیے، وہ گناہ جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کون سے؟ غیبت، بیٹھکوں میں جو غیبت ہو رہی ہے، فون پہ جو غیبت ہو رہی ہے، چیٹ کے ذریعے جو غیبت ہو رہی ہے، کیا وہ غیبتیں، وہ حسد، وہ تجسس، ٹو میں پڑنا کسی کے، وہ بے حیائی کے نظارے، وہ بھدے بھدے الفاظ، وہ کانوں سے بے حیائی کے نغمے سننا، یہ تمام چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہے؟ نہیں چھوڑے تو یہ تو گناہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ یہ غور و فکر کریں کہ یہ اگر ہم نے اور آپ نے ان گناہوں کو جان لیا، مہلکات کیا ہیں، منجیات کیا ہیں، اور پھر ان کو ہم نے چھوڑنے کی عادت بنا لی ہے، غیبت سے ہم نے توبہ کر لیا، حسد نہیں کر رہے ہیں، ہم تجسس نہیں کر رہے ہیں، اور یہ تمام جو گناہ ہیں، بے حیائی وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، جہنم میں لے جانے والے جو گناہ ہیں، جو انسان کو برباد کر دینے والے ہیں، اس کو ہم جان بھی رہے ہیں، اور جاننے کے ساتھ ہم اس سے تائب بھی ہو رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہم اور آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مزید جو ہے لاک ڈاؤن کا اب سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں تو مزید غیبتیں ہو رہی ہیں، مزید کسی کے عیب اچھالے جا رہے ہیں، مزید جو ہے کسی پہ بدے بدے کمنٹس کیے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، بیہودہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، تو یوں رمضان کی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان کی تیاری یہ ہوگی کہ آپ ان گناہوں سے چھوڑ دیں، ان گناہوں کو۔ اچھا، اگر ہم نے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیے تو پھر یہ دیکھیں کہ کیا، یہ پانچویں چیز عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے کام کا جائزہ لے لیا ہے، کیا میں کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہے کہ رمضان آ جائے گا اور وہ کام آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے سے جب وہ کام کہ جس کام نے آپ کو الجھا کے رکھ رکھا ہے، اس کام میں آپ اگر الجھے رہ گئے تو آپ کی تراویح جائے گی، آپ کے نوافل جائیں گے، آپ کے فرائض ادا نہیں ہو پائیں گے وقت پر، آپ کا قرآن پڑھنا نہیں ہو پائے گا، آپ کا جو ہے درود پاک پڑھنا نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ جائزہ لے لیں اپنا، اگر آپ نے جائزہ لے لیا ہے تو واقعی میں آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر نہیں لیا تو آپ رمضان کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، پھر یوں ہی مطلب کہ اوپر سے رمضان کے آنے کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں کو دیکھیں، ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ ان 5 چیزوں کو دیکھیں کہ اگر ہم نے یہ چیزیں کر لی ہیں تو واقعی ہمارے اندر تیاری موجود ہے، اور اگر نہیں کی ہیں تو پھر رمضان کی تیاری ہم کب کریں گے؟ جب رمضان آ جائے گا تب جاگیں گے، اوہ رمضان آ گیا، اب اٹھو 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 اٹھو، اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر جب اٹھیں تب سویرا ہے، لیکن فائدہ نہیں ملنا۔ پھر ابھی سے جاگ جائیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کریں کہ صحابہ کرام کے اس ہسٹری کو، اس تاریخ کو یاد کریں کہ وہ رمضان کی کیسی تیاری کرتے تھے، قرضے ادا کر دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، قرآن مجید نکال لیا کرتے تھے، اور اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیتے تھے کہ مجھے کتنی کتنی دیر تک قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ لائق تقلید عمل ہے۔ سب سے پہلی کام ہم رمضان کی اس انداز سے تیاری کریں۔ دوسرا یہ کہ روزے کے متعلق مسائل سیکھیں۔ روزہ کس پر فرض ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کے مکروہات کیا ہیں، روزہ کن چیزوں
کن کن صورتوں میں چھوڑا جا سکتا ہے، یہ روزے کے مسائل سیکھیں۔ اگر ہم نے سیکھ لیے ہیں تو واقعی ہماری تیاری ہو چکی، نہیں تو پھر سیکھ لیں، 4 دن میں سیکھ لیں۔ اچھا، نمبر 3، آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ حسد کیا چیز ہے، تجسس کیا چیز ہے، بے حیائی، بے نظری، خود پسندی، یہ تمام چیزیں جو گناہ ہیں، جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یار میں بھی کبھی گناہ کر رہا ہوں۔ تمسخر، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، یہ تمام چیزیں جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، ان سے آپ تائب ہو جائیں۔ نمبر 4، آپ گزشتہ جو روزے آپ کے جو فرض چھوٹے ہیں، کہ آپ نے ان کی قضا کر لی، پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کر لی۔ اور نمبر 5 وہ یہ کہ آپ اپنا ایک شیڈول بنا لیں، اپنا ایک جدول بنا لیں کہ مجھے رمضان کو کیسے کیسے گزارنا ہے، کتنی دیر تک مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کتنی دیر تک مجھے درود پاک پڑھنا ہے، کتنی دیر تک مجھے یہ عمل کرنا ہے، کتنی دیر تک مجھے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے آج بس ویسے ہی ذہن بنا کہ آپ کو بھی کچھ عرض کر دوں، تو میں آج یہ ویڈیو پر موجود ہوں۔